اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کے صفحہ نمبر 19 اور 20 پر سبق نمبر 5 کی مشق کریں گے۔ پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 583 کو مکہ مکرمہ میں۔ دوسرا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی مدت کتنی تھی؟ 10 سال۔ سوال نمبر 3 ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتنا علاقہ فتح ہوا؟ 22.5 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا۔ سوال نمبر 4 ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ مشق کا دوسرا سوال ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ اعلانیہ نماز ادا کی۔ جواب ہے الف، خانہ کعبہ میں۔ نمبر 2 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ اس کا جواب ہے الف، ابو حفص۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نبوت کے؟ جواب ہے الف، 6 سال۔ نمبر 4 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں علاقہ فتح ہوا؟ اس کا جواب ہے دال، 22.5 لاکھ مربع میل۔ مشق کا تیسرا سوال ہے درج ذیل جملوں کی خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 1 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ نمبر 2 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ نمبر 3 پر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 4 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب ہے۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلے ہے سننا۔ استاد صاحب سبق کو بآواز بلند پڑھیں اور طلبہ اس کو توجہ سے سنیں۔ دوسری مہارت ہے بولنا۔ اپنے اسکول کی لائبریری سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب حاصل کریں اور اس میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں 2 منٹ کی تقریر کر کے اسکول کے بزم ادب میں پیش کریں۔ صفحہ نمبر 20 پر ہے مشق کا اگلا حصہ پڑھنا۔ دیے گئے سبق میں سے کوئی 2 اقتباس درست تلفظ سے پڑھیں اور ساتھی طلباء کو سنائیں۔ سیکھنے کی مہارتوں میں چوتھی مہارت ہے لکھنا۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ عبادت، دور، مدفون، فلاحی، ماہر۔ مشق کا اگلا سبق ہے سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ کسی بھی شخصیت کا خلاصہ لکھنے کے لیے بچہ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے چند اہم نکات لکھے جائیں، جیسا کہ سب سے پہلے تعارف، اس کے بعد ان کی پیدائش، اس کے بعد شخصیت اور ان کے اہم کارناموں کا ذکر کیا جائے۔ زبان شناسی، لغت میں الف بائی تاء ترتیب سے معنی تلاش کریں۔ الف بائی ترتیب کا مطلب ہے جو لفظ الف بے پے تے میں سب سے پہلے آتا ہے اس ترتیب سے اس لفظ سے بننے والا پہلا حرف لکھا جائے۔ الف بائی ترتیب کو حروف تہجی کی ترتیب بھی کہتے ہیں، یعنی الفاظ اور اسماء کو الف بے پے تے کی ترتیب سے لکھنا۔ مثلاً طوطا، کتاب، آم، بکری کو الف بائی ترتیب کے مطابق
یوں لکھنا چاہیے: آم، بکری، طوطا، کتاب. یعنی الف مد آ سب سے پہلے آئے گا، اس کے بعد بے آئے گا، اس کے بعد توئیں اور اس کے بعد کاف. لغت میں کسی بھی لفظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے الف بائی ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے. اس سے لفظ تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مثلاً ہمیں زیست کے معنی تلاش کرنا ہے تو ہم پہلے حروف تہجی میں زے تلاش کریں گے، اس کے بعد یہ، پھر سین اور تے. اس طرح مکمل لفظ زیست مل جائے گا. زیست مؤنث ہے جس کا مطلب ہے زندگی یا حیات. درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں: مدفون، حکمت، کنیت، افزائش، مسام. مشق کا اگلا سوال ہے: درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں. آرام، انسان، ظلم، حکمران، غزوہ. بچوں، مترادف کا مطلب ہے ان سے ملتے جلتے الفاظ. اب ہم سبق میں عملی سرگرمیوں پر توجہ دیتے ہیں. آپ کو کسی کے ساتھ کسی مریض کی عیادت کے لیے کسی اسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا. داخل ہوتے ہی مختلف برآمدوں، شعبوں، کمروں اور دفاتر کے باہر مختلف ہدایات اور رہنمائی کے لیے عبارتوں کے چھوٹے بڑے کتبے اور بورڈ نظر آئے ہوں گے. ان کی عبارات پڑھ کر اپنی نوٹ بک پر نقل کریں اور اپنے استاد محترم سے ان کے بارے میں پوچھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہم معلومات چارٹ پر خوش خط لکھیں اور اپنے جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں. طلبہ مشکل الفاظ کو خط کشید کریں. اساتذہ کرام کے لیے ہدایات ہیں کہ طلبہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بنیادی معلومات سادہ اور پر اثر انداز میں بتائیں تاکہ ان کے قلوب و اذہان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عقیدت جاگزیں ہو جائے. طلبہ کو کسی اسپتال کا مطالعاتی دورہ کروائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور خدمت کے بارے میں طلبہ کے درمیان ذہنی آزمائش کا مقابلہ کروائیں. بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق اور اس کی مشق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.